السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ احادیث میں استغفار کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کے بارے میں ذکر فرمایا ہے اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور یہ ہماری تمام پریشانیوں کا، مشکلات کا حل ہے۔ استغفار کرنے سے ہماری پریشانیاں، ہماری تنگیاں، ہماری مشکلات دور ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دل کے اوپر بھی بعض مرتبہ حجاب آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، تو میں جب استغفار کرتا ہوں تو استغفار کی وجہ سے وہ حجاب، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو استغفار کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو یہاں میں آپ کو 7-8 فائدے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو بھی استغفار کے فوائد کا علم ہو اور آپ جان سکیں کہ استغفار کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور برکات ہیں۔ استغفار کرنے کی پہلی فضیلت، پہلی برکت یہ ہے کہ استغفار کرنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے استغفار کرو، تو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان جب استغفار کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تنگی، کوئی پریشانی آنے والی ہو، اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اسے علم بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگیوں سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو حکم الہی کی تعمیل ہے۔ نمبر 2، استغفار کرنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں اور اسی طرح رزق کے دروازے جن لوگوں پر بند ہو گئے ہیں اور رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آمدنی میں برکت نہیں ہے، کمی ہے، تو وہ لوگ کثرت سے استغفار کریں، جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کریں۔ تو استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے رزق میسر آتا ہے، اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ نمبر 3، استغفار کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، کیونکہ اس شخص کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں استغفار کرنے کی برکت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو استغفار کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ استغفار جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ اور استغفار کرنے کا چوتھا فائدہ، نمبر 4، استغفار کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کی خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفار کرنے والے کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اور وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، استغفار کرنے والا بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو نقطے لگتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ استغفار کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اس کے دل سے وہ سیاہ نقطے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور دل اس کا صاف ہو جاتا ہے۔ تو استغفار کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے
گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس سے خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفار کرنے کا پانچواں فائدہ، نمبر 5، استغفار مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے درجات بلند ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس انسان کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفار کرنے والے کے اوپر کوئی خدا نخواستہ مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی تکلیف دہ معاملہ آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے اس کو ختم فرما دیتے ہیں، اس کی آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرماتے ہیں۔ یہ استغفار کرنے کا چھٹا فائدہ ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ آنے والی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اور ساتواں فائدہ استغفار کرنے کا یہ ہے کہ استغفار کرنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفار کرنے والے کا دل اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتے ہیں، اس کو روحانیت نصیب ہوتی ہے، اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عبادت کا، ذکر کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، روحانی تقویت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، انوارات جو ہے وہ اترتے ہیں، تو اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساتواں بڑا فائدہ ہے۔ اور نمبر 8واں فائدہ استغفار کرنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہو رہی وہ کثرت سے استغفار کرے، انشاءاللہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائیں گے۔ کئی ساری بہنوں نے اپنے واقعات شیئر کی، اپنی سٹوری شیئر کی کہ ہماری اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، علاج کرا کر تھک گئے، تو کسی نے ان کو استغفار بتایا کہ استغفار کی کثرت کرو، تو انہوں نے استغفار شروع کیا، کئی ہزار مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے اولاد بھی عطا فرمائی، اولاد کی نعمت بھی انہیں ملی۔ تو استغفار کرنے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، اور استغفار کرنے کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والے سے صحت، تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی، روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ استغفار کا 9واں فائدہ ہے کہ انسان کی صحت اس سے قائم رہتی ہے اور انسان جسمانی طور پر اور روحانی طور پر قوت حاصل کرتا ہے، اس سے بھرپور فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان کی صحت، سلامتی یہ ضروری ہے، تو استغفار کرنے سے یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ گناہ کر کے انسان بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے، اللہ کا غضب اس پر ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ استغفار کرنے سے صحت، تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان جسمانی قوت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ 9 فائدے استغفار کرنے کے ہیں، اور استغفار کرنے کے یہ سارے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، اور ایک آیت میں ان کو جمع کر دیا ہے اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو اپنے رب سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مال اور اولاد سے مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ تو یہ استغفار کی برکتیں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر شکایت کی کہ حضرت قحط سالی ہو گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، تو ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو، اس سے قحط سالی دور ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ فقر و فاقہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کو بھی حضرت نے استغفار بتایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور آج کہنے لگا حضرت ہمارا باغ خشک ہو گیا ہے، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اسے بھی استغفار پڑھنے کے لیے بتایا۔ ایک چوتھا شخص آیا اور آج کہنے لگا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، آپ
میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ عمل بتائیں تاکہ میرے ہاں اولاد ہو جائے۔ تو ان کو بھی استغفار بتایا۔ تو کسی نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ہر ایک کو استغفار بتایا ہے، استغفار کی تلقین کی ہے، کہ اس کی تلقین ہر ایک کو کیوں کی ہے، استغفار کے کیا فوائد ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ نسخہ ہے کہ جو ان سب باتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استغفار کے اندر سب باتوں کو ذکر فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ استغفار کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ استغفار اور اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو استغفار کے اتنے زیادہ فوائد اور بینیفٹ ہیں، اگر ہم استغفار کی کثرت کر لیں ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آسانیاں پیدا فرما دیں گے، ہماری بیماریاں دور فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو بہت زیادہ استغفار کرنے کے فوائد ہیں۔ بعض دفعہ انسان پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، بند جگہ پر آ جاتا ہے، بند گلی میں پھنس جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ استغفار کی کثرت کر لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بند راستوں میں راستے بنائیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو استغفار کی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ کو آج کی ویڈیو سے یہ فوائد حاصل ہوئے ہوں گے، اور یہ فوائد جان کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے۔ تو استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی پابندی کریں، اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔